اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحم اللہ یہ بلخ کے بادشاہ تھے اور بادشاہت سے توبہ کی اور اللہ سے وصل حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور پھر ایک مرتبہ ان کو شدید تقاضا ہوا، تمنا پیدا ہوئی کہ بیت اللہ شریف چلو، تو انہوں نے نیت کی کہ بادشاہت کے دور میں کیا کیا نہیں کیا میں، اب میں اللہ کے لیے کیا کروں۔ تو ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ ہر چند قدم پر 2 رکعت نفل پڑھ کے حرم پہنچو۔ اللہ کے عجیب و غریب بندے ہوتے، ایک بادشاہ اور اس کا اتنا بڑا مجاہدہ۔ 2.5 سال لگے بلخ سے بیت اللہ شریف پہنچنے کے لیے، ہر چند قدم میں 2 رکعت نفل، ہر چند قدم میں 2 رکعت نفل۔ 2.5 سال کے بعد اتنی مشقتوں کے ساتھ اللہ کے حضور گئے ہیں، تو سوچئے اللہ تعالیٰ کی ان کی طرف کیا توجہ ہونی چاہیے۔ جب وہ حرم کے پاس گئے، بیت اللہ کو دیکھے، رونے لگے، گڑ گڑا رہے تھے، تو اپنے بائیں طرف ایک نظر پڑی کہ حضرت رابعہ بصریہ رحم اللہ یہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اور جب ابراہیم بن ادھم حضرت رابعہ بصریہ کی طرف انہوں نے رخ کیا تو دیکھا کہ اللہ کی ذاتی تجلی ان کے اوپر پڑ رہی تھی، خاص تجلی ذاتی۔ تو جیسا کہ جو سلوک میں چلتے ہیں، 11ویں سبق میں انہوں نے غور کیا افعال ذاتیہ کا فیض ہوتا ہے، تو اللہ کی ایک ذاتی تجلی پڑ رہی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس عورت کا کیا بلند مقام ہوگا، تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کی بندی، آپ کا کیا ایسا مقام ہے کہ اللہ کی ذاتی تجلی اس قدر تمہارے قلب پہ پڑ رہی ہے؟ تو پھر انہوں نے جواب جو دیا وہ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ رابعہ بصریہ رحم اللہ نے کہا کہ شور تو تم نے مچا رکھا ہے، ہر 2 رکعت، ہر چند قدم میں 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیرے گھر کو آیا ہوں، سر کا نیاز لے کے آیا ہوں، ہر قدم پہ میں نے 2 رکعت سجدہ کیا، آپ کی سرزمین پہ سجدہ کیا، تو میں سر نیاز لے کے آیا ہوں۔ اور میرا حال یہ ہے کہ میں لمبے عرصے سے اللہ سے دل ایسے لگائی ہوں کہ میں دل نیاز لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئی۔ اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی، تو اللہ کی تجلی ذاتی میرے قلب پہ پڑ رہی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ سر نیاز کیا ہے، دل نیاز کیا ہے۔